جو لوگ نماز کو اہمیت نہیں دیتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اللہ عز و جل اس کے رزق اور کمائی سے برکت اٹھا لیتا ہے، اللہ عز و جل اس نور سے محروم کر دیتا ہے جو صالحین کو نور عطا کیا جائے گا۔ مومنین کے دلوں میں بے نمازی کی نفرت آ جاتی ہے، آخری وقت اس کو اتنی شدید پیاس کا غلبہ ہوگا کہ اگر ساری دنیا کے سمندر بھی اس کو پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ یہ بے نمازی کی دنیاوی سزا ہے۔ اس کی روح شدت کے ساتھ قبض کی جاتی ہے، اس کی دولت ایمان لٹ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، قبر میں منکر نکیرین کے سوالوں کے جواب دینے میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس کی قبر میں گھپ اندھیرا ہوتا ہے، اس کی قبر اندھیری ہوتی ہے، نور نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی، اور اس کی قبر اتنی تنگ ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں جو ہے وہ ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، آر پار ہو جاتی ہیں، اس سے شدید ترین حساب لیا جاتا ہے، اللہ عز و جل اس پر ناراض ہوتا ہے، جہنم کی آگ کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک بستی ہے، اس بستی کے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے گھروں میں برکت کیوں نہیں ہے، ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہیں، ایک دوسرے میں اتفاق کیوں نہیں ہے، محبت کیوں نہیں ہے، ہم پر اللہ کی رحمت کیوں نہیں برس رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو ہم نے امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا اور برے کاموں سے منع کرنا چھوڑ دیا۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو جی، اس کا مسئلہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کس نے کرنا ہے؟ یہ صرف مولویوں کا کام ہے۔ فرمایا ایک بستی ہے، اس میں سارے نماز پڑھتے ہیں، ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اور دوسرے لوگ اس کو نماز کا کہتے بھی نہیں ہیں، کہتے ہیں پھر تو وہ بری و ذمہ ہے، تلقین نہیں کرتے، اس کو کہتے نہیں ہیں کہ تو بھی نماز پڑھ بھائی، کیوں نہیں پڑھتا نماز؟ اس بستی پر دن میں 70 مرتبہ اللہ کی لعنت برستی ہے، ایک بے نمازی کی وجہ سے پوری بستی پر 70 دفعہ ایک دن میں اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور جس بستی میں 500 بندے ہوں اور 50 لوگ نماز پڑھتے ہوں، 450 نماز نہ پڑھتا ہو، اس بستی کا تو پھر حال ہی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آج ہمارا کوئی رشتہ دار باہر رہتا ہو نا، اس نے ہم سے فون کر کے کہا ہو کہ جی میں رات کو 2 بجے آپ کو کال کروں گا، رات کو 3 بجے آپ کو فون کروں گا میں، یہ مسلمان ہے، 3 بجے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ آج میرے فلاں رشتہ دار کا باہر سے فون آئے گا، 2 بجے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، صبح اذان ہوتی ہے تو فجر کے ٹائم اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اللہ کی طرف سے جب بلاوا آتا ہے تو پھر اس کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ان کا اپنا فرمان ہے۔ آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے ذرا کہ ہم اپنے بستر پر آرام بھی کر رہے ہوں اور فرشتے ہماری نیکیاں بھی لکھ رہے ہوں؟ ہاتھ کھڑا کریں نا۔ جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ میں بستر پر ہوں اس کے باوجود میری نیکیاں لکھی جا رہی ہوں، کون یہ چاہتا ہے؟ یہ حضور کا میں آپ کو فرمان سنا دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اللہ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے، بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے جائے، بستر پر سو رہا ہے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، ساری رات وہ بستر پر سویا رہا، کوئی اس نے نفل نہیں پڑھے، عشاء بھی اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر بھی اس نے جماعت کے ساتھ پڑھی، تو یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ عز و جل اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ اللہ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کریں یہ نماز نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، خود بھی نمازی بنیں، اپنی اولادوں کو بھی نمازی بنائیں، اپنے گھر میں بھی نماز کی تلقین کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر